بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین حبیبنا وحبیب رب العالمین خاتم الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین سید الرسل والنبیین سیدنا ومولانا ومأوانا ومرجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد مفتی اہل سنت وکیل ملت استاد و اساتذہ حضرت علامہ مفتی محمد الیاس رضوی اشرفی صاحب، استاد و اساتذہ شیخ الحدیث حضرت علامہ غلام جیلانی اشرفی صاحب، استاد و اساتذہ حضرت علامہ محمد علی قادری صاحب، جامعہ صفا اسلامیہ کے محترم اور جامع مسجد کے خطیب حضرت علامہ مولانا ارشد جمال انصاری صاحب، اس ادارے کے ناظم تعلیمات علامہ محمد حسن انصاری صاحب، اس ادارے کے مفتی حضرت علامہ مفتی محمد جبران انصاری صاحب، دیگر اجندہ کاتب افاضل علماء کرام، مدرسین کرام، طلباء کرام اور جامعہ مسجد مدینہ کی انتظامیہ کے جملہ ذمہ داران، ارکان و معاونین اور جامعہ صفا اسلامیہ کے جملہ معاونین کرام اور جملہ حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں علامہ ارشد جمال انصاری صاحب اور معاونین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ادارہ اور یہ مرکز
نہایت وقتی دینی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ اس مناظرہ میں تقریباً 750 طلباء ہیں اور لوگ دنیا کے 130 اور مدرسہ بنات میں 40 طالبات تعلیم پا رہی ہیں اور یہ نہایت قابل قدر قابل تحسین کام ہے اور میں اس پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیارے حبیب آپ اپنے قرابتداروں اور اپنے قبیلے کے افراد کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیے اور دین کی دعوت دیجیے۔ تو میں پوری انصاری برادری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے اندر سے یہ علماء کی ٹیم تیار ہوئی اور اس پورے علاقے کو اب یہ دینی تعلیمات سے فیضیاب کر رہے ہیں اور آپ سب لوگ ان کا معاون اور دست و بازو بننا چاہیے۔ یہ بھی جان کر مجھے خوشی ہوئی کہ ادارے کی عمارت 2 منزلیں فنشنگ کے مراحل سے گزر چکی ہیں۔ تیسری منزل پر فنشنگ کا کام جاری ہے اور پھر اس کے بعد آخری منزل ہے۔ یہ مجھے راستے میں حضرت نے بتایا کہ اور صاحب خیر نے ان کو دوسری جگہ دی ہے اور وہاں بھی ماشاءاللہ تعمیر توسیع اور ترقی کا کام منصوبہ بندی کے ساتھ یہ کرنے والے ہیں۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ ایک انتہائی اعلیٰ معیار کا جدید انگلش میڈیم اسکول بھی آپ کو موقع ملے تو بنائیں اور پوری طرح سے جو مشنری ہیں، اور مشنری کے معنی یہ ہے کہ جو دین کا کام معاش کے طور پر نہیں بلکہ مشن کے طور پر، دعوت کے طور پر اور اپنے اصلی مدعا اور مقصود کے طور پر یہ حضرات انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آج کا جو اجتماع ہے، ایک تو ادارے کا سالانہ جلسہ ہے، دوسرا اس کے بانی علامہ لیاقت حیات رحمہ اللہ تعالی اور ان کے معاون قاری عبدالقدیر صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان دونوں کے اشارے ثواب کی یہ تقریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے لیے
اس ادارے کی خدمات کو اور تمام معاونین کے لیے تا قیامت صدقہ جاریہ فرمائے۔ مزید حضرت نے بتایا کہ یہ خود سے مجددین ہے، یعنی حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قادری محدث بریلی رحمہ اللہ تعالی کے عرس کی تقریب ہے۔ اس حوالے سے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سب سے پہلے یہ کہ خاتم النبیین امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جب نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری مساری تھا تو ایک نبی جب وصال فرما لیتا اور درمیان میں انگریزی میں کہتے ہیں کہ with the passage of time یا مرور زمانہ یا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نبی کی تعلیمات کو بلا دیا جاتا یا اس میں باتیں یا میرش کر دی جاتی۔ اس عہد کے اعتبار سے بدعت و منکرات کا نفوذ ہو جاتا تو دین کو دوبارہ نکھار کر مجلہ مصفہ اور مزکہ کر کے پیش کرنے کے لیے دوسرا نبی آتا تھا اور وہ تجدید و احیاء دین کا فریضہ انجام دیتا تھا اور بعض اوقات ایک وقت میں ایک سے زائد انبیاء کرام بھی موجود رہے، لیکن جب خاتم النبیین تشریف لے آئے اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، فرمایا کہ قد انقضى النبوۃ والرسالہ، وہ لوگ نبوت کی کنٹینویشن یا جاری رہنے کا سلسلہ آپ سے پہلے چل رہا تھا، وہ اختتام کو پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین خاتم الرسول بن کر تشریف لائے۔ اب قیامت تک کے لیے آپ ہی کی نبوت، آپ ہی کی رسالت، آپ ہی کی شریعت کا چلن ہو۔ لہذا اگر آپ کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دین میں کوئی تحریف کر دی جائے، مست کرنے کی کوشش کریں، باطل کی آمیزش کریں، عقائد فاسدہ کو دین میں شامل کریں، بدعات، خرافات اور منکرات کا چلن ہو جائے۔ اب کسی اور نبی نے
انجام دیتے تھے، اس امت میں وہ مشن اس امت کے علماء کو تفویض کر دیا گیا اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یبعث بہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنہ من یجدد لہا دینہا۔ اللہ تبارک و تعالی اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسی شخصیات کو مبعوث فرمائے گا، پیدا فرمائے گا کہ جو دین کو ہر ملاوٹ، ہر کھوٹ، ہر خامی سے اثر کو معاف کر کے، مصفح کر کے، مجلد کر کے امت کے سامنے پیش کرے گی۔ اس لیے تاریخ میں مجددین کرام آتے رہے اور یہ فریضہ انجام دیتے رہے۔ ہمارے اس خطے میں جسے اب بر صغیر آفریقہ کہتے ہیں، کیونکہ تقسیم سے پہلے یہ متحدہ ہندوستان تھا۔ تقسیم کے بعد پہلے پاکستان اور بھارت بنا، پھر پاکستان سے مشرقی پاکستان الگ ہوا اور بنگلہ دیش بنا۔ مگر یہ جو پورا خطہ ہے، بلکہ صاحب نے لکھا تھا کہ اس کو بر صغیر نہیں کہنا چاہیے، بر اعظم کہنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا علاقہ ہے۔ اس میں دسویں اور 11ویں صدی ہجری میں شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی تشریف لائے۔ ویسے تو مجدد نیا ہوتا ہے صدی کا مجدد، لیکن ان کا تجدیدی کام بہت غیر معمولی تھا، لہذا ان کو صدی نہیں بلکہ 1000 سال کا مجدد کہا گیا ہے، مجدد الفسانی۔ ان کی سنِ وصال 1034 ہجری ہے اور آج 1447 ہجری ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے وصال کے بعد 413 سال گزر چکے۔ ان کا تجدیدی کارنامہ کیا تھا؟ پہلے تو یہ سمجھیں کہ آج ہم جس دور میں ہیں، آج تو لوگوں نے وائلڈ لائف یا جنگلی حیوانوں کے حقوق کے لیے قوانین بنا رکھے ہیں، حقوق کے حیوانات بھی ہیں، قیدیوں کے بھی حقوق ہیں، باقاعدہ جیل محفوظ ہوتا ہے، حتیٰ کہ جنگی قیدیوں کے بھی حقوق ہیں۔ مگر اس زمانے میں بادشاہت کی، شخصی بادشاہت کی، زیادہ اس طرح کے حقوق کا قطعاً کوئی تصور نہیں تھا۔ ایک طرف کہا جاتا ہے دیسی گھی، فلاں چیزیں ہیں، دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ ہمیں سہولتیں نہیں مل رہی۔ اس زمانے میں ان چیزوں کا قدر
تصور نہیں تھا. آپ کا پہلا تجدیدی کارنامہ کیا تھا؟ مغل بادشاہوں میں اکبر بادشاہ سب سے کم پڑھا لکھا تھا اور اس کا دور حکومت بھی کافی طویل ہے. اس کو رتن یا درباری ملے، اس کے ذہن میں ڈالا کہ وہ دین جو خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائے تھے اب وہ پرانا ہو گیا، اور آپ برگرِ ملت میں آپ کے نام سے اب نیا دین متعارف ہونا. چنانچہ ایک منصوبہ بنایا، اس کے غرض میں ہندو عورتیں بھی آ گئی، دوسرے مذاہب کے بھی لوگ آ گئے، اور ایک لطیفہ ہے کہ آدمی ہلوائی کام کر گیا، کہا کہ یہ کون سی مٹھائی ہے؟ فلاں 10 کلو ڈالو. پھر دوسری مٹھائی یہ مٹھائی 10 کلو ڈالو. 10 قسم کی مٹھائیاں 10 کلو ڈالی، پھر گیس کو مکس کر دو، پھر گیس کو آؤ دو. تو اس کو بھی کہا کہ آپ مکسچر بنا دیں تاکہ ہندو بھی خوش ہوں، اور مذہب والے بھی خوش ہوں، مسلمانوں کو بھی پہنایا جائے، اور اکبر شاہی کی اعلانی آپ کے نام سے منسوب. نام تھا جلال الدین اکبر. جب آخر میں سلام کرتا تو یہ رائے کہ اللہ محبت کہے گا اور سننے والے یہ اللہ جلال الدین، تاکہ اس کے لیے ایک تصور الوہیت پیدا ہو جائے. تو یہ فتنہ یونٹی آف ریلیجنس یا وحدت ادیان یہ وہاں سے چلا تھا، اور آج بھی یہ تحریک یورپ کی سطح پر بھی اور جگہ بھی جاری رہتی ہے کہ سب ادیان کی بڑی باتوں کو ملا کر ایک مصنوعی پروڈکٹ دین بنا لیا جائے، اور یہ مذہب کے نام پر جھگڑے ڈنڈے نام ختم ہو گئے. اس فتنے کے آگے مجدد انتشاری کھڑی ہو گئی. جہانگیر کے زمانے میں کہا گیا رات کو سجدہ کرنا تھا، سجدے پر اعتراض ہوا، اس کا نام زمین دوشی رکھا گیا کہ اس کے قدموں میں زمین کو چومیں گے، اور یہ بادشاہ کی کوشش یا آداب مجدد نے کہا کہ یہ نہیں مشکل. بادشاہ نے ان کو بلایا دربار میں، اور چوکٹ چھوٹے سائز کی لگی تاکہ مجدد جب داخل ہوں تو ان کو جھک کر داخل ہونا پڑے، اور ہم کہہ سکیں کہ مجدد بادشاہ کے سامنے سلامی کے لیے جھک گئے. وہ گئے اور سر کو جھکا کر جھکنے کی بجائے سر کو پیچھے کر کے اور پھر وہاں چوکٹ سے داخل ہوئے، یہ بتانے کے لیے کہ جو سر اور جو پیشانی رب العالمین کی بارگاہ میں جھک جائے وہ غیر
जेल में डाला गया ग्वालियर में। आपने सुन्नत यूसुफी अदा करते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी जेल में डाला गया था, तो जेल में उनके दो साथी हो गए। उनका या साहिब सिद्ध अरबाब मुतफर्रिक़ून अमिल्लाहु वाहिदुल क़हार, मेरे जेल के साथियों, क्या कई गुनाहों को मानना ये बेहतर है कि एक वहदहू ला शरीक को माना जाए। उन्होंने जेल में रहते हुए जेल के साथियों को भी तबलीग की और अपने मकतूबात के जरिए, हुदूद के जरिए जो निज़ाम हुकूमत के लोग थे उनको भी हुदूद लिख कर दीन की दावत देते रहे। और आज मकतूबात मुजद्दिद में वो दीन का एक बहुत बड़ा सरमाया है। तो इसलिए हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी नंबर ताला बहुत बड़ा कारनामा था। इसलिए अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि गर्दन न झुकी जिसकी जहां की किराए, जिसके नफस से दर्द से गुजर किए, वो हिंद में सरमाए मिल्लत का निगहबा पर वक्त किया इसको कुदरत ने खबरदार कि वो ने मिल्लत इस्लामिया का सरमाया था, तौहीद का, वहदानियत का, दीन हक इस्लाम का, वो उसके लिए मेहमान बन कर आए और उसकी पासवानी की, उसकी हिमायत की। अब वो जहांगीर कि जिसको सजदा कराया जाता था, आज उसे कोई नहीं जानता। तारीख के तालिब इल्म के अलावा मजमे से भी पूछे तो कम लोगों को उस तरह मालूम होगा और उसका मदार कहाँ है ये और कम लोगों को मालूम होगा। और रावी के किनारे एक वीरान जगह जहांगीर जहाँ का मदार है और उसमें लिखा हुआ है पर मज़ारे का वहीमा ने चरागे ने खुले ने परे परवाना सोबत ने सजाए। ये जो पूरे हिंद के बादशाह थे तो कहा कि हम मुसाफिरों के मज़ार पर न कोई शराब करता है, न कोई दूध रखता है, शमा जल्दी तो परवाने आकर जान देते, उन्हें परे परवाना सोगंद ने सदाए बुलबुले। और मुजद्दिद तो पूरे हिंद में बल्कि दुनिया में आज उनके नाम लेवा मौजूद हैं और उनका उर्स दुनिया भर में मनाया जा रहा है। एक मरतबा दादा साहब के उर्स में एक सचिव की सदारत के दिन में कहा मैं गया तो मैंने कहा कि यहाँ लाहौर में कई बादशाह गुजरे, लेकिन उन बादशाहों के नाम तारीख किसी को नहीं मालूम। अगर दादा साहब को समझा फिर मैंने कहा कि जो आज का हाकिम है गवर्नर हाउस, आधी रात को वहाँ जाएं तो साए साए करता वो माहौल होगा। उसके गेट पर
گارڈ کھڑے ہوں گے، بندہ بشر کوئی نہیں ہوگا، ایک یہ بادشاہ ہے کہ آدھی رات کو بھی رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ لہذا جو اقتدار تلوار کے بل پر قائم ہوتا ہے، جب تلوار گرتی ہے تو جھکی ہوئی گردنیں بھی کٹ جاتی ہیں، لیکن جو اقتدار دلوں پر قائم ہوتا ہے، صاحب اقتدار چلا جاتا ہے لیکن ان کی عظمت کے آگے گردنیں عقیدت کی جھکی رہتی ہیں۔ مجدد اسے کہتے ہیں۔ پھر امام اہل سنت مجدد دین ملت امام احمد اللہ قادری محدث بریلوی رضی اللہ عنہ، ان کا وصال 1340 ہجری میں ہوا اور اس سال کا 107واں عرس جو ہے وہ منائے گئے ہیں۔ آپ کا تجدیدی کارنامہ کیا تھا؟ چونکہ انگریزوں کی حکمرانی تھی اور انگریز استعماری حاکم تھے، باہر سے آ کر قبضہ کیا، لہذا اور دوسرا یہ اقتدار انگریزوں نے مسلمانوں سے چھینا تھا۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ چونکہ ہم نے مسلمانوں سے اقتدار چھینا ہے، اس لیے مسلمان اس کو کبھی بھلا نہیں پائیں گے اور یہ ہمارے مقابل اٹھتے رہیں گے، اور اسی کے نتیجے میں 1857 کی جنگ آزادی ہوئی۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کو ڈیفیوز کرنا تھا، کمزور کرنا تھا، بے اثر کرنا تھا، تو پہلے مسلمانوں میں جو کرنٹ پیدا ہوتا ہے وہ پیشوے مصطفیٰ سے ہوتا ہے، اور مسلمانوں میں جو جرأت و استقامت ایمانی پیدا ہوتی ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان سے پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ پیدا کرو، اس طرح کی باتیں کریں کہ مسلمانوں کے دلوں سے اللہ کی جلالت اور اللہ کے رسول کی جو بے پایا محبت ہے، جو شمع فروزہ ہے، یہ مدم ہو جائے، دم ہو جائے، بجھ جائے۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے بیان کیا کہ جو دشمنان دین ہیں انہوں نے غور کیا ان مسلمانوں کو، بر صغیر کے مسلمانوں کو بے اثر کیسے کیا جائے۔ وہ غور کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ پاک کش جو موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، اس کے بدن سے روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو لے کر فرنگی تخیلہ اسلام کو بھیجا دو، یمن سے نکال دو۔ تو گویا ہمیں احساس ہو یا نہ ہو، دشمن دین کو پتا ہے کہ مسلمانوں میں جو حرارت پیدا ہوتی ہے، کرنٹ پیدا ہوتا ہے، وہ عشق مصطفیٰ سے، نام مصطفیٰ سے، ناموس مصطفیٰ پر قربان ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔
تعالیٰ امام احمد اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے مقابل جو مسلمانوں کو اندر سے کمزور کرنے کی تحریک لے کر چلے تھے، امام اہل سنت نے ان کی نشاندہی کی، ان کو چیلنج کیا، ان کو جواب دیا، اور آج جن کتابوں پر، جن عبارات پر امام اہل سنت نے گرفت کی، آج ان کتابوں کو ان کے ماننے والے بھی شامل کیے گیا۔ آج ان عبارتوں کو ان کے ماننے والے بھی اپنے مشق کے ممبر یا مسند تدریس یا اسٹیج سے بیان کرنے کے لیے ہمت نہیں رکھتے۔ ہمارے علماء تاریخ کے ریکارڈ کو درست کرنے کے لیے کبھی کبھی یہ چیزیں بیان کرتے ہیں، اور تب وہ لوگ اب نہیں بیان کرتے، اور کہیں بھی آپ کو سننے کو نہیں ملے گا۔ اور یہ امام اہل سنت کی فتح مبین کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ دوسرا، ترجمہ قرآن۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عرصے تک قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کیا جاتا تھا۔ اس لیے نہیں کیا جاتا تھا کہ قرآن کو معجزہ ہے، اور بندے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن کے جملے یا قرآن کی ایک آیت کا اپنی زبان میں ایسا معنی کرے تو ان تمام معنی کو محیط ہو جائے کہ جو قرآن کے کلمات میں کئی بات مگر پھر چلتے چلتے علماء نے مصلحت سمجھی کہ سب عربی نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کچھ نہ کچھ لوگوں کی سمجھ میں آئے اور ترجمہ کیا جانے لگا۔ مگر ایک زبان میں اردو میں اگر 1000 تراجم ہو جائیں تو کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے کلام ربانی کے ترجمے یا ترجمانی کا حق ادا کر دیا۔ میں نے لکھا تھا کہ ایک عربی شاعر نے اپنے محبوب کے بارے میں کہا کہ یزید کا وجہ حسن اذا ما ذکرہ نظرہ، کہ میرے محبوب کے حسن اور جمال کے اتنے زاویے ہیں، اتنی جہتیں ہیں، اتنے رنگ ہیں کہ جتنی بار تم اس کو دیکھو گے کوئی نیا زاویہ تمہارے سامنے ہے۔ تو اگر ایک جمال مجازی یا جمال مخلوق اس کا اگر یہ کمال ہو سکتا ہے تو پھر جمال خالق کا کمال کیا ہوگا؟ قرآن اور کلام ہے۔ تو لوگوں نے قرآن کے ترجمے میں آج بھی ریکارڈ پر موجود ہیں ایسی غلطیاں کی، اب وہ خود جو نئے ترجمے آ رہے ہیں اب وہ ان کو بدل دیں۔ مثلاً قرآن میں ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، کہ مچھلی والے نبی جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، انہوں نے گمان کیا، تو شیخ الہند نے ترجمہ کیا
کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکتے. آپ سوچیں ہم جیسا گنہگار آدمی کبھی اپنے ذہن کے خواب خیال میں بھی نہیں سوچ سکتا اللہ ہم پر قابو نہیں پا سکے گا. کوئی نبی یہ سوچ سکتا ہے؟ اس لیے ترجمہ قرآن کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ عربی ڈکشنری میں اس لفظ کے یہ معنی ہے جو کہ مادرہ یقین کے ایک معنی قدرت کے ہیں اور ایک معنی تنگی کے ہیں. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. تو تنگی کے لیے تو اب اگر عربی میں ایک معنی کے لیے بعض اوقات 40 الفاظ ہیں اور بعض اوقات ایک لفظ کے 40 معنی ملتے ہیں. تو ترجمہ کرتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کے لیے یہ لفظ منسوب ہے کون سا ترجمہ اس کے شاعر نے سنا. امام اہل سنت نے کیا, انہوں نے گمان کیا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے, ان کا معاوضہ نہیں کریں گے. یہ ترجمہ اللہ کو شان کیا ہے, لیکن یہ قابو نہیں پا سکیں گے, یہ تو امید ہے. پھر وزارت تعلیم نے ایک گیل فاؤنڈیشن والوں نے ترجمہ چھاپا اور انہوں نے ولی الرحمان مجھے تعلیم تھے ان سے کہا کہ اس کو تعلیمی اداروں میں چلا دو. اس میں اسی طرح کے ترجمے تھے. مجھے لوگوں نے متوجہ کیا, میں نے ان کو فون کیا اس کی ڈسٹریبیوشن روک دو, اگر آپ نہیں روکیں گے تو پھر آپ کانفرنس کریں گے, پبلک کو بتائیں گے. اس نے مان لیا. پھر کہا کہ پھر آپ خود کا ترجمہ کرتے ہیں. تو پھر 5 تنظیمات کا ایک نمائندہ عالم لیا اور ہمارے نمائندے تھے علامہ سعادت سید رشد سعید قادری صاحب, اور پھر ایک متفقہ ترجمہ آیا اور الحمدللہ اس میں اہل سنت کے جو ترجمے ہیں اس کی رعایت کو مضبوط رکھا گیا. مثلا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. کہہ دیجیے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ غیب نہیں, لفظی معنی. اس کو پڑھ کر دنیا سے علم غیب کی نفی کرتے ہیں, جبکہ قرآن میں نبی کے لیے علم غیب ثابت بھی ہے. تو ہمارے نمائندے نے یہ ترجمہ لکھوایا کہ کوئی خود سے آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے خود سے غیب کو نہیں جانتا, اپنی ذات سے نہیں جانتا, اپنی ذات سے صرف اللہ جانتا ہے, اور باقی جو جتنا جانتا ہے رب کی عطا سے جانتا ہے. اس طرح سے اسی طرح سے مثلا سورۃ الرحمن کی آیت ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا ينفذون الا بسلطان. اے جنوں اور انسانوں کے گروہ, اگر تم سے یہ ہو سکتا ہے
نے کیا نہیں نکل پاؤ گے مگر طاقت سے اور طاقت پر اب لوگوں نے سائنس نے ترقی کی، راکٹ ڈالا اور زمین کے محور سے راکٹ ڈالا اور چاند کے محور میں داخل ہو گئے، دوبارہ راکٹ ڈالا جو خلائی جا رہے وہ زمین کے محور میں داخل ہو گئے۔ اس طرح میں لوگ کہتے ہیں آپ کا قرآن دیتا ہے کہ زمین و آسمان کی حد سے نہیں کر سکتے اب انسان کم از کم ان سیاروں کی حدود سے نکل رہا ہے۔ تو سلطان کے معنی طاقت بھی ہے، سلطان کے معنی حجت بھی ہے، اور سلطان کے معنی سلطنت بھی ہے۔ تو امام اہل سنت نے ترجمہ کیا کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، اگر تم زمینوں اور آسمانوں کی حدوں سے نکل سکتے ہو، نکل کر دیکھ لو، تم نہیں نکل پاؤ گے اگر جہاں بھی جاؤ گے اسی کی بادشاہ۔ وہ یہ بتایا کہ اگر انسان آج سے 1000 سال بعد بھی اور کئی سیاروں کی حدوں سے نکل جائے مگر اللہ کی بادشاہت کی حدوں سے باہر نہیں نکل سکتا، جہاں بھی جائے گا بادشاہت میرے رب ذوالجلال کی۔ امام اہل سنت نے قرآن کے ترجمے میں یہ بتایا کہ ترجمے کے آداب کیا ہونے چاہیے اور کون کون سی احتیاط ہے جو ترجمے میں ملحوظ ہونی چاہیے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کو اپنے اکابر کے ساتھ جڑ کر رہنے کی ضرورت ہے، اور وہ اکابر جو عقائد کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے ہمارے احکام ہیں، ہمارے ترجمان ہیں، اور اب بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو آپ قواروں جاہل پیروں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، آپ علماء کے ساتھ، ہاں جو پیر عالم بھی ہے، عامل بھی ہے، اپنے علم کے تقاضوں پر ہمارے سلام، لیکن جو عالم بھی نہیں ہے، عامل بھی نہیں ہے، کہیں صاحبزادہ ہے، شہزادہ ہے، زیادہ ہے، میرزادہ ہے، حضرتزادہ ہے، اتنا ہونا کافی نہیں ہے۔ اس لیے امام اہل سنت مجدد کی ملت نے یہ بھی بتایا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا بیعت کرنا یا پیر بنانا ضروری ہے؟ ضروریات دین میں سے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انبیاء کا امام کلام اللہ، کلام الہی، علماء کا امام کلام رسول، اور عوام کا امام کلام اللہ۔ باقی بیعت و ارشاد تعلیم کے لیے، تزکیے کے لیے، تربیت کے لیے اگر کہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہاں بیماری سے لے کر خیبر تک اور واگا سے لے کر چمن تک آپ سروے کر کے بتا دیں کہ کتنے ایسے آستانے ہیں کہ جہاں آج مسجد سجادگی پر صحیح العقیدہ عالم اور عامل
ان پیروں کے ایجنٹ مارکیٹ میں. تو میں کہتا ہوں کہ ان کی ایجنٹ کی بجائے ہمیں کائنات کا ایجنٹ بننا چاہیے. ہمیں اہل بیت کے افراد، اصحاب ایمان، ائمہ دین الحدیث، محدثین کرام، ان بزرگوں کے مشن کا ہمیں ترجمان بننا چاہیے تاکہ دین اپنی اصل شکل میں قائم رہے. اور آج کل جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں ان کو طرف جاتا ہے، کسی اور چیز ہے، ان فتنوں کا محفوظ اہل سنت و جماعت میں نہ ہو سکے اور نہ کسی بلیک میلنگ میں پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ جو مدارس ہیں یہ اس لیے ہیں کہ یہ ہمارے دین کے ترجمان بھی ہیں، ہمارے دین کے محافظ بھی ہیں، ہمارے دین کے معلم بھی ہیں، ہمارے دین کے مربی بھی ہیں. اور میں تمام مسلمانوں سے کہوں گا کہ ان مدارس اور ان علماء کے ساتھ آپ جڑے رہیں، وابستہ رہیں، تمسک کریں، احتسام کریں اور پوری پختگی کے ساتھ، رسوخ کے ساتھ دین حق پر قائم رہیں. باقی جو مشتہر کی مسائل ہیں ان میں زمانے آتے رہیں گے، نت نئے حالات پیدا ہوتے رہیں گے. اس کے لیے ہمارے علماء اشتہار بھی کریں گے، رہنمائی بھی کریں گے، کیونکہ یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ نئے حالات نہیں آئیں گے، نئے مسائل پیدا نہیں ہوں گے، ہوتے رہیں گے اور ان کا حل پیش کرنا ان علماء ربانیین کی ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ یہ مدارس قائم ہے تو یہ ذمہ داری نبھاتے رہیں گے. اور غزہ عالم عرب کے درمیان واقع ہے. ان مدارس کی برکت سے اور ہماری مساجد کے منبر، مصلی اور مسند تدریس کی آزادی کی برکت ہے کہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے جتنی آواز پاکستان میں بلند کی گئی ہے کسی عرب ملک میں بلند نہیں کی گئی. کیونکہ ریاست کی غلامی ہے. تو ہمارا افتخار یہ ہے کہ یہ منبر رسول، مصلی رسول، مسند تدریس ریاست کی غلامی میں نہیں ہے، تاجدار کائنات کی غلامی میں ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ جب تک جان کی جان ہے یہ غلامی کی نسبت قائم رہے، ہمیشہ رہے، اسی طرح جئیں اور اللہ اسی طرح نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.